ہم ایک چیز کرتے ہیں، آپ اور میں تحریراً ایک مناظرہ کرتے ہیں، صرف دو بندے، آپ علم غیب کے نفی پر دلائل دیجئے، میں عطائے علم غیب کے ثبوت پر دلائل دیتا ہوں۔ آپ ممات پر دلائل دیجئے، میں حیات پر دیتا ہوں۔ آپ شیئن للہ کے عدم جواز پر دیجئے، میں جواز پر دیتا ہوں۔ آپ استغاثہ کی نفی کے بارے میں دیجئے، میں استغاثہ کے مثبت میں جواب دیتا ہوں۔ جو بھی مسئلے ہیں تحریری طور سلجھائیں گے، لیکن اس میں شرط ہے، نمبر 1، جو بھی ہار جائے گا اس کو 1 لاکھ یا 5 لاکھ کا جرمانہ دینا ہوگا۔ نمبر 2، جو بھی ہار جائے گا عمر بھر کے لیے اس کو پوری کشمیر میں بولنے پر، تقریر پر، تحریر پر، تصنیف پر بین لگ جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فیصلہ کوئی عام بندہ نہیں کرے، فیصلہ یہاں پر شرعی بورڈ جو 400، 450، 500 سال سے چلا آ رہا ہے، دونوں جواب وہاں پر جمع کریں گے۔ وہاں پہ علماء کا ایک، مفتیان کرام کا ایک ٹیم بیٹھا ہوا ہے، وہ خود دونوں کاپیاں مطالعہ کریں گے، پھر کس کا حق ہوگا اور کس کا ناحق ہوگا وہ پھر ریاستی سطح پر فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر یہ گزارشات آپ کو منظور ہے تو صرف 2 بندے تحریری مناظرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعمان مبارک ربانی صاحب کے چیلنج مناظرہ کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اصل میں مبارک بنتوری ہیں، بنتور کے رہنے والے، لیکن چونکہ خود کو مبارک ربانی کہتے ہیں لہٰذا ہم بھی ان کو مبارک ربانی ہی کہیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی طرح اس طریقے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی حاجت نہیں ہے، ہم الحمدللہ مطمئن ہیں۔ تو میں چند وضاحتوں کے ساتھ ان کے چیلنج مناظرہ، تحریری مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ وہ وضاحتیں یہ ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے جو موضوعات کا تذکرہ کیا ہے، علم غیب، حیات، ممات وغیرہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس پر میں گفتگو کروں، اس پر میں عرض کروں کہ آپ کو ہمارا دعویٰ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فریقین اپنا اپنا موقف، اپنا اپنا دعویٰ خود بتائیں گے۔ آپ یقیناً اپنا موقع بتائیں، اپنا دعویٰ بتائیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا دعویٰ بتائیں گے، اپنا موقع بتائیں گے۔ مناظرے میں دعویٰ آتا ہے، دعوے کی تنقیح ہوتی ہیں، جواب دعویٰ ہوتا ہے، اس کی تنقیح ہوتی ہے، پھر آگے چل کر کہیں دلائل کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہمیں کیا ثابت کرنا ہے، وہ ہم بتائیں گے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ کیا ثابت کرنا ہے اور ہم کیا دلائل سے ثابت کریں گے۔ جہاں تک علم غیب کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ اس پر ہم اپنا موقف رکھیں گے، آپ اپنا موقف رکھیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ہم آپ سے آپ کے موقف کی تنقیح پوچھیں گے، آپ یقیناً ہم سے پوچھیں، پھر انشاءاللہ آگے چل کر کے دلائل کا آغاز ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے حیات ممات کی بات کی ہے، تو یہ بھی آپ نے غلط کہا۔ ہم الحمدللہ حیات کے قائل ہیں، بلکہ آپ نے تو صرف یہ رٹا رٹا یہ لفظ یاد رکھا ہے، الحمدللہ کام ہم نے کیا ہے۔ آپ سے حیات پر، ممات پر اختلاف نہیں، آپ سے تو حاضر ناظر پر اختلاف ہے، لہٰذا اس پر گفتگو ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا، اس پر گفتگو ہوگی۔ حیات کے تو ہم قائل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا شیئن للہ یا استغاثہ، تو میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ وہ یہ، اگر ہم یوں کہیں کہ کیا ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں شرک ہے اور آپ کہتے ہیں جائز ہے، تو اس پر گفتگو ہوگی کہ ما فوق الاسباب امور میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا جائز ہے۔ یا اگر آپ جائز نہ کہتے ہوں یا کیا آپ کی بات ہو تو وہ آپ اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اس طریقے سے میں نے مناسب سمجھا تو میں نے عرض کر دیا۔ اسی طریقے سے دیگر موضوعات ہیں، وہ فریقین مل جل کر بیٹھ کر کے طے کریں گے کہ موضوع کیا ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے، ہمارا دعویٰ کیا ہے، نقطہ اختلاف کیا ہے۔ یہ نقطہ اختلاف کو طے کرنا ہے، پھر اس پر انشاءاللہ آگے چل کر کے آگے دلائل کی باری آئے گی کہ آپ میں اور ہم میں اصل میں اختلاف کیا ہے۔ یہ جب واضح ہوگا تو انشاءاللہ آگے پھر وہ دلائل کی باری آئے گی۔ تو یہ تو ہوگی ایک بات موضوعات کی۔ دوسری بات میں عرض کروں وہ یہ کہ میری ایک رائے ہے،
وہ رائے یہ ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم جب انشاءاللہ مناظرہ کریں گے تو اس کے اندر ہم قرآن پاک سے دلائل پیش کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلائل پیش کریں، یا اجماع امت پیش کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ ہیں، یا فقہ حنفیہ ہے، چونکہ آپ بھی خود کو یعنی حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں، اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، اور ہم فقہ حنفیہ پر ہیں۔ تو ہم ایک کام کریں گے، ہم قرآن سے دلائل پیش کریں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلائل پیش کریں، ہم صحابہ سے پیش کریں گے، ہم اجماع امت پیش کریں گے انشاءاللہ، ہم فقہ حنفیہ پیش کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے اپنے موقف پر۔ تو اس سے باہر ہم نہ جائیں، میری ایک رائے ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بالکل انشاءاللہ بات تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بات کتاب و سنت کی کون کر رہا ہے، صحابہ والی بات کون کر رہا ہے، اور فقہ حنفیہ والی بات کون کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا آسان ہوگا، آپ اس پر غور و فکر فرمائیں۔ پھر تیسری بات میں عرض کرتا ہوں، آپ نے پیسے کی بات کی ہے کہ ہارنے والے پر جرمانہ ہونا چاہیے 1 لاکھ 5 لاکھ، تو دیکھیے زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، آپ 10 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، 20 لاکھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ کروڑ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسے معاملات میں ہونا یہ چاہیے جب جرمانے کے پیسے رکھے جائیں یا جب انعام کے طور پر پیسے رکھے جائیں تو ان پیسوں کا پہلے جمع ہو جانا مناسب ہے، کہ وہ پیسے پہلے ہی جمع ہو جائیں تاکہ بعد میں آدمی مکر نہ سکے۔ لیکن ان پیسوں کے جمع ہونے کے لیے شرط ہے پیسوں کا موجود ہونا، اور میں صراحتاً اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس بھائی کوئی پیسے نہیں ہیں، نہ میرے پاس 1 لاکھ ہے، نہ میرے پاس 5 لاکھ ہے، لہٰذا پیسوں کی بات تو میں کر نہیں سکتا۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس میری تعلیم ہے، مطالعہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس پر میں بات کرتا ہوں، لہٰذا پیسوں والی بات تو میں کر نہیں سکتا، میرے پاس ہے نہیں، آپ کے پاس ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے اب فیصلے کی، آپ نے کہا بھائی فیصلہ وہ شرعی بورڈ کرے گا، کشمیر کا شرعی بورڈ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ وہ کرے، لیکن چونکہ آپ نے ریاستی لیول کی بات کی ہے لہٰذا اس فیصلے کے اندر المجلس الفقہی جو وادی کشمیر کی ایک معتبر مجلس ہے، جس میں علماء، جس میں مفتیان کرام درجنوں بڑے اکابر جید علماء کرام جس میں موجود ہیں، المجلس الفقہی کی شرکت اور اس فیصلے کے اندر المجلس الفقہی کے نمائندے کی شرکت بھی لازمی ہے، کہ وہ شرط ہے، اس کے بغیر وہ فیصلہ ہوگا نہیں۔ یہ میری بات ہے کہ المجلس الفقہی کا نمائندہ بھی اس فیصلے کے اندر موجود ہو، تب تک وہ فیصلہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہو گئی اس بارے میں بات۔ پھر چلیے آگے، آپ نے کہا یہ گفتگو آپ کے اور میرے درمیان ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، 2 آدمی کریں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو مبارک ربانی اور نعمان کے درمیان ہو، کوئی تیسرا بندہ اس میں نہ آئے، جیسا کہ ہمارا سابقہ تجربہ ہے، پھر اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی تیسرا بندہ نہ آئے، بلکہ مبارک ربانی اور نعمان کے درمیان گفتگو ہو انشاءاللہ، تاکہ انشاءاللہ گفتگو کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کے تحریری مناظرے کی بات، جو آپ نے چیلنج کیا، میں نے قبول کر لیا الحمدللہ۔ اب میں مبارک ربانی صاحب کو ایک چیلنج دیتا ہوں، اب یہ دیوبندی آپ کو ایک چیلنج دیتا ہے، آپ نے تحریری مناظرے کا چیلنج دیا تھا، اس دیوبندی نے قبول کر لیا، اب یہ دیوبندی آپ کو چیلنج کرتا ہے، اور میں آپ کو فیس ٹو فیس مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ فیاض رضوی صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہم فیس بک پر گفتگو نہیں کرتے، فیس ٹو فیس کرتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو فیس ٹو فیس مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، لیکن کوئی ہلڑ بازی نہیں، طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ رہے گا، صورت رہے گی کہ کل 4 آدمی ہوں، ایک آپ، ایک میں، ایک آپ کے ساتھ ہوگا جو گفتگو ریکارڈ کرے، ویڈیو اٹھائے، جو آپ کا کیمرہ مین ہو وہ آپ کے ساتھ ہو، اور ایک بندہ میرے ساتھ ہوگا جو ہماری گفتگو ریکارڈ کرے گا، کل 4 آدمی ہوں۔ ہم ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھ جائیں، وہ کمرہ بالکل محفوظ جگہ پر اور امن و امان کے ساتھ، باہر کوئی بھیڑ نہ ہو، نہ آپ کے ساتھ لوگ ہوں زیادہ، نہ میرے ساتھ ہوں، بس ہم 2 آدمی وہاں پر جا کر کے بیٹھ جائیں، اور ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آپ اور میں۔ وہ 2 بھی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اور میں گفتگو کریں، بالکل انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور انہی موضوعات پر، اور مناسب رہے گا کہ ایک ایک کر کے بات کریں، پھر وہ تحریری مناظرہ ہو آپ کا چیلنج، یا میرا آپ کو یہ چیلنج ہو، ایک ایک کر کے گفتگو کریں۔ چونکہ آپ نے پہلے علم غیب کا تذکرہ کر لیا ہے اس موضوع کا، لہٰذا میں اسی کو برقرار رکھتا ہوں۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ہی دل خوش ہو جائے تو میں پہلے اسی کو برقرار رکھتا ہوں، چلیے علم غیب پر ہی گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک۔ یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں
سارے موضوعات پر شروعات اس سے کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی کر کے گفتگو ہوگی نا تاکہ کسی نتیجے پر گفتگو پہنچ سکے. لہٰذا میں اب آپ کو چیلنج یہاں سے کرتا ہوں. اب دو ہی باتیں ہیں. دیکھیں میں نے آپ کا چیلنج مناظرہ قبول کر لیا. اب دو ہی باتیں ہیں, یا تو آپ میرا چیلنج مناظرہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کی بہادری پوری وادی پر واضح ہو جائے گی. اور اگر آپ نے چیلنج مناظرہ قبول کر لیا تو دیکھیے واضح سی بات ہے, تحریری مناظرے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. آپ لکھیں گے پھر میں لکھوں گا, پھر آپ لکھیں گے پھر میں لکھوں گا, یہ تھوڑا سا طول پکڑ لیتا ہے. اور یہ جس مناظرے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں یہ تو بس ایک دن کا مسئلہ ہے, ہم جا کر کے بیٹھ جائیں, کچھ گھنٹوں کا مسئلہ ہے, زیادہ سے زیادہ ایک دن بھی چلا جائے انشاءاللہ لوگ سمجھ جائیں گے. اگر آپ میرا چیلنج قبول کرتے ہیں تو مناسب رہے گا کہ پہلے ہم میرا والا چیلنج نپٹ لیں. مناسب رہے گا کہ پہلے ہم میرا والا چیلنج نپٹ لیں, تو انشاءاللہ پھر آگے چل کر کے وہ جو وہاں بھی لوگ دیکھ لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تحریری مناظرہ تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے. مجھے امید ہے جیسے میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ویسے انشاءاللہ آپ بھی میرا چیلنج قبول کریں گے, تاکہ امن و امان کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھ کر, اور اگر اللہ نے چاہا کسی ایسی جگہ بیٹھ لیں گے جہاں نیٹ کی ایسی سہولت موجود ہو جہاں بنا کسی رکاوٹ کے ہماری گفتگو لائیو نشر کی جا سکے. لائیو نشر کر لیں گے, ہر آدمی اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے. علم غیب پر گفتگو کریں گے, آپ اپنا دعویٰ رکھیں ہم جوابی دعویٰ رکھتے ہیں, یا ہم اپنا دعویٰ رکھیں ہم جوابی دعویٰ رکھیں, ہم اپنے دعوے کی تنقید کریں آپ اپنے دعوے کی تنقید کریں, انشاءاللہ دلائل کی بات آ جائے گی, لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اور میری ایک رائے ہے, وہ جو گفتگو ہوگی اگر آپ نے میرا چیلنج مناظرہ قبول کر لیا, اگر وہ جو گفتگو ہوگی وہ اردو میں ہو, تاکہ یہ صرف وادی کے اندر محدود نہ رہے بلکہ وادی سے باہر بھی لوگ اس کو سن سکیں, دیکھ سکیں, ہندوستان میں دیگر دوسرے ملک میں تو وہاں لوگ دیکھ سکیں. یہ بھی میری ایک رائے ہے, آپ ٹھنڈے دماغ سے اس پر بھی غور و فکر فرمائیں, مشورہ فرمائیں لوگوں کے ساتھ. انشاءاللہ امید ہے کہ مبارک ربانی صاحب میرے چیلنج کو بھی قبول کریں گے, اور چونکہ یہ مختصر سا مسئلہ ہے میرا تو جلدی میرا والا چیلنج نپٹ جائے گا, لہٰذا پہلے انشاءاللہ اسی کو کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اب مجھے امید ہے آئندہ ہم انتظار میں رہیں گے کہ مبارک ربانی آ کر کے گفتگو کریں, کوئی اور اس میں چمچہ گیری نہ کرے اور نہ ضرورت ہے. انشاءاللہ باتیں واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.